آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس طرح ایمان اور کفر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سچ اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں 4 بری عادتیں ہیں، یہ کہ میں شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، بدکار ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خاطر ایک برائی کو چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے وعدہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو اس کا دل شراب پینے کو چاہا۔ جب وہ شراب پینے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا، اگر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے شراب پی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر ہاں کہا تو شراب پینے کی سزا دی جائے گی، اور اگر نہ کہا تو وعدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس شخص نے شراب نہ پی اور اسی وجہ سے وہ بدکاری اور شراب پینے سے بچا رہا۔ جب زیادہ رات ہوئی تو اس کا دل چوری کرنے کو چاہا۔ وہ گھر سے نکلنے لگا تو پھر وہی خیال آیا کہ اگر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ اگر ہاں کہہ دیا تو چوری کی سزا دی جائے گی، اگر نہ کہا تو وعدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ وہ شخص چوری کرنے سے بھی باز رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے مجھ میں 4 بری عادتیں چھوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچائی تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانہ میں ایک شخص تھا، وہ گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ خدا کی قسم، اگر وہ مجھ پر قادر ہو جائے تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ایسی سزا اس نے پہلے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تجھ میں جو کچھ ہے اسے جمع کر دے۔ زمین نے جمع کیا، وہ شخص زندہ تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تجھے یہ سب کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا، اے اللہ، تیرے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اور جنت میں داخل کیا۔ 2 گھڑی کے خوف خدا نے اس کے سب گناہوں کو مٹا دیا۔ خوف خدا تمام نیکیوں سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے ہوں گے، عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، وہ سایہ جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اس کو دوزخ سے نکال لاؤ جس نے کسی دن مجھے یاد کیا تھا یا کسی دن مجھ سے ڈرا ہو۔ جس بندے کا بدن اللہ کے خوف سے کانپ جائے، یعنی اللہ کے خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ ان احادیثوں سے معلوم ہوتا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور ان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی وصیت کی۔ اے انس، تم کامل وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر بڑھے گی، اور جو میرا امتی تم سے ملے
اسے سلام کیا کرو، اس سے تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو، اس سے گھر کی بھلائی بڑھے گی۔ چاشت کی نماز پڑھا کرو، پہلے لوگوں کا یہی طریقہ تھا جس سے وہ اللہ والے بن گئے۔ اے انس، تم چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کی عزت کرو، اس سے قیامت کے دن تم میرے ساتھ رہو گے۔ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے اور ہٹانے کے ہے۔ جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں یہ بد دعا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان پر چڑھتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے آگے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب اسے آسمان پر چڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے بھی دروازے اس کے آگے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب زمین میں گھسنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تو وہ دائیں بائیں پھرتی ہے۔ جب دائیں بائیں کوئی راہ نظر نہیں آتی وہ لعنت اس شخص پر لوٹ آتی ہے جس پر لعنت کی گئی، اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہو۔ اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں تو وہ لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کرنے والا قیامت کے روز کسی کی سفارش نہ کرے گا اور نہ کسی کی گواہی دے سکیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جنت کے خزانوں، جنت کے دروازوں اور جنت کے درختوں میں سے، اس کے پڑھنے سے 99 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا، گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی طاقت سے، عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔